أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. نہ جبتا نہ اب ہے نہ ہوگا میسر، نہ جبتا نہ اب ہے نہ ہوگا میسر، شریک خدا اور جواب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہم تو محمدی ہیں، بایا ہے یہ نام ہم کو، سالار انبیاء ہیں کافی امام ہم کو. پیتے ہیں جام وحدت، مشرب ہے یہ ہمارا، چلتے ہیں راہ سنت پہ، مسلک ہے یہ ہمارا. کسی اور کو اور کی چاہت ہو سی، سانو چاہت ایک بدر منیر دیے. جدے نام دیا قسماں رب کھاوے، جدے انگلی جنوں چیر دیے. ہے شان جو احمد پیارے دا، نہیں شان او عالم سارے دا. او جدو جگتے سرداری ہے، او دا حکم ہمیشہ جاری ہے. او دے حکم دا جو انکار کرے، منہ کارا اس ایمان دائے. ہے شان جو احمد پیارے دا، نہیں شان و عالم سارے دا. جس دل میں الفت محمد نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم، سمجھ لو کہ قسمت میں جنت نہیں ہے. بھٹکتا رہا ہے بھٹکتا رہے گا، محمد سے جس کو عقیدت نہیں ہے. کرے جو اطاعت محمد کی دل سے، اسے پھر مرشد کی حاجت نہیں ہے. حنفی شافعی مالکی حنبلی سارے چھوڑ طریقے، چل کے سڑک مدینے والی آدر بار نبی دے. جیم جنان رنگ توحید چڑیا، ان شرک دے نیڑے جاؤنا کی، جنہ وچ ایمان دی ہوئے رتی، ان غیر دی نظر نکھاونا کی. صفدر مدنی دی ملے حدیث جنوں، ان فقات عمل کماونا کی. توحید اسلام میں ایسے ہے، روح جسم میں جیسے ہے. توحید سوا ایمان نہیں، روح سوا انسان نہیں. ہے شان جو احمد پیارے دا، نہیں شان و عالم سارے دا. اللہ تعالیٰ
السلام اور نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس دے آن قیمت اور لا تعداد درود و سلام سے بعد اس کائنات کے اندر دو ہی ذاتاں نے، ایک ذات احاط واسطے ہے اور ایک ذات اطاعت واسطے ہے۔ عبادت ایک الہ کی ہے، اطاعت صرف اور صرف ایک محمد مصطفیٰ کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ نہ عبادت دوسری ذات کی ہے، نہ اطاعت دوسری ذات کی ہے۔ کوئی انسان متقی پرہیزگار نجات دہندہ اور کامیاب جنتی ہے جہاں انہاں دونوں چیزاں تے ہی عمل کرے گا۔ اگر تیسری چیز ملائے گا مشرک اور کافر ہو جائے گا۔ انسان دے حلال نیک پرہیزگار اور حلالی ہون دی دلیل ہے کہ وہ صرف اور صرف اپنے ماں باپ کو ہی اپنا ماں باپ سمجھتا ہے، اپنے نسب دے اندر تیسرے نو گوارا نہیں کرتا۔ جو اپنی ذات دے معاملے اندر تیسرا گوارا نہیں کرتا، وہ ایمان دے بارے جو تیسرا گوارا بھی نہیں کرتا۔ جو ایمان دے بارے جو تیسرا گوارا کر لے گا، وہ ذات دے بارے بھی جتنے مرضی گوارا کر لے وہ دی غیرت ختم ہو جائے گی۔ اللہ نے زانی اور مشرک نو اکٹھیاں بیان ہی اس واسطے کیتا ہے کہ جویں کوئی غیرت مند اپنی جان دے معاملے وچ تیسرا گوارا نہیں کرتا، ایماندار اپنے ایمان دے اندر اللہ رسول دے نال کسی تیسرے کو شامل نہیں کرتا۔ اس کائنات دے اندر انسانوں کو کیسے انسان کی ضرورت سی کہ جو انسان کو منزل تے پہنچن واسطے ہمہ قسم کی رہنمائی عطا فرمائے۔ وہ ذات محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس ذات کو اللہ نے یہ حیثیت عطا فرمائی کہ کائنات کا کوئی فرد و بشر ایسا نہیں جس فرد و بشر اور انسان واسطے محمد کی ذات نمونہ نہ ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس ذات کو بھیج کے اعلان فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا۔ اساں کائنات کے اندر اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی کافی بنا کے بھیجا ہے، جو بشیر بھی ہے نذیر بھی ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اعلان فرما دیتا ہے کہ انسانوں کی رہنمائی واسطے اے محمد کافی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کسی اور شخصیت کی ضرورت نہیں۔ تو پھر جو اس ذات محمد کو چھوڑ کے کسی دوسرے کی طرف جائے گا، اس نے اللہ کے قرآن کو قرآن نہیں سمجھا، انہیں رب رحمان کے اس اعلان کو صحیح نہیں سمجھا، انہیں رسول کو کافی رسول نہیں سمجھا۔ اس مالک نے اس ذات مقدس واسطے قرآن کریم کے اندر بہت سارے اعلان فرمائے، چونکہ اس کو پہلے دنیا بھی
ذاتاں اور شخصیتاں آئیاں نے وہ سارا آپ اپنے قوم قبیلے علاقے عمر تک آئیاں نے ایک ذات محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم جو ساری کائنات واسطے رہبر و رہنما بن کے آئے. دلیل کیا ہے؟ ایک تو یہ قرآن کی آیت ہے کیسا تمہوں کائنات واسطے کافی بنا کے بھیجیا ہے ہوں تواڈے ہوندیاں کسی دوسرے کی ضرورت نہیں. کیونکہ بشیر بھی تسی ہی ہو نذیر بھی تسی ہی ہو. بشیر کا معنی ہے کہ جنت کے متعلقہ جنیاں بھی باتاں نے وہ سارا تساں دسن جانے. نذیر کا معنی ہے کہ جہنم کے متعلق جنیاں باتاں نے وہ سارا تساں دسن جانے. مطلب یہ ہے کہ جنت میں جان واسطے جو ذرائع جو وسائل نے وہ سارے محمد نے دسنے صلی اللہ علیہ وسلم. جہنم کو بچن کے جو انداز نے وہ بھی سارے محمد رسول اللہ نے دسنے. اگر وہ کسی بھی معاملے اندر اپنا فریضہ ادا نہیں کرتے تو پھر وہ نبوت کے تقاضے کو پورا نہیں کرتے. اگر وہ نبوت کا تقاضا پورا نہیں کرتا تو نبی نے اگر انہوں نے نبوت کا تقاضا پورا نہیں کرنا تو سمجھ آئیے کہ پھر اللہ کو بھی علم نہیں کہ جس ذات کو میں بھیج رہا اس نے تے اپنے تقاضے پورے نہیں کرنے ہیں. پھر اللہ کو بھی علم نہ ہو جائے مستقبل کا. اس واسطے مسئلہ حاضر ہے. قرآن کریم کے اندر رسالت اور نبوت کی حیثیت منصب مرتبہ مقام متعین کر کے کائنات کو سمجھا دیتا ہے. اور کی سمجھایا ہے؟ وما ارسلنا من قبلک من رسول اسا جو بھی کر تو پہلا رسول بھیجے نے انہاں رسولاں دا بھی تے تہاڈا بھی سارے دا تقاضا ہے یہ کیا جو بھی رسول آوے گا وہ دنیا دے اندر رہ کے اللہ دے حکم نال دنیا کو قائل کرے گا کتاب کا. کیوں؟ اعلان ہے اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء قلیلا ما تذکرون. پیروی صرف اور صرف وہی الہی دی کرنی ہے. وہی الہی دے علاوہ کسی کی پیروی نہیں کرنی. وہ کتنا بھی بڑا ولی کیوں نہ ہو اولیاء ولی کی جمع کائنات اگر کسی بھی ولی کی پیروی نہیں کرنی ولی کا انکار نہیں لیکن ساری کائنات دے ولی مل کے نبی دے مقابلے اندر نبی سب تو اعلیٰ ہے تے نبی دے ہوندیاں امتی دی پیروی کی جائے تو نبی دی توہین ہے. لوگ توہین دی بات تو کرتے ہیں لیکن سمجھتے نہیں کہ توہین کہتے کیوں نے. توہین نام کس کا ہے؟ توہین یہ ہے کہ رسول دی بات جوڑ کے کسی امتی دی بات تے عمل کیتا جائے. یہ نام ہے توہین رسالت. توہین رسالت دے موضوع دے بڑے بڑے لیکچر ہوندے نے خطبے ہوندے نے درس ہوندے نے لیکن وہ لیکچر دین والا خطبہ دین والا درس دین والا کتاب لکھن والا خود توہین رسالت کر رہا ہوتا ہے. میں بڑی معذرت نال بڑے ادب نال بات سمجھا دی کوشش کراں گا. آسمان کا بات کی آئیے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. رحمتا للعالمین ذات ایک ہے جدا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
کی گستاخی نہیں کرتے، کسی امام کی بےادبی نہیں کرتے، اسی ہر امام کو امام مننے ہاں، اہل حدیث دے امام کو امام مننے ہاں، دیوبندیاں دے امام کو دیوبندیاں دا امام مننے ہاں، بریلویاں دے امام کو بریلویاں دا امام مننے ہاں، شیعہ دے امام کو شیعہ دا امام مننے ہاں، اہل حدیث دے امام کو اہل حدیث دا امام مننے ہاں، دین دا امام مننے ہاں تو صرف محمد رسول اللہ کو مننے ہاں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ جننے امام نے یہ فرد امام نے، اسی صرف دا امام مننے ہاں، نحو دا امام مننے ہاں، گرامر دا امام مننے ہاں، تفسیر دا امام مننے ہاں، حدیث پڑھان دا امام مننے ہاں، اسی فلسفے دا امام مننے ہاں، اسی ہر ایک فن دا امام ہر انسان جو ہوئے گا مننے ہاں، لیکن دین دا امام صرف محمد رسول اللہ کو مننا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیوں مننے ہاں؟ وہ دے ہوندے دین دا امام کوئی ہو نہیں سکتا۔ سوال ہوتا ہے کہ تسا کئی مرتبہ جملہ بولیا کہ وہ دے ہوندے تے ہن کتھے جے دکھاؤ، تے یا پھر تسا من لیا کہ وہ موجود ہے۔ بھائیو یہ اس طرح کی بات ہے کہ جس طرح کوئی کسی کو کہے کہ تیرا باپ ہے، وہ کہتا ہے میرا باپ ہے، جے کوئی کہے کہ پھر وخا، وہ کہے گا باپ ہے لیکن ہم دنیا تے ہے دا یہ معنی نہیں کہ موجود ہے دا یہ نہیں کہ سامنے ہے۔ یہ بھی ایک نظریہ ہے، میں سمجھا دیتی ہے، بات سمجھنے والے سمجھ گئے ہوں گے۔ قرآن نے ایک اصول دسیا ہے کہ اس ہے دا مطلب ہے قیامت تک رسول دی نبوت ہے، کیونکہ جتنے بھی آئے نے انہوں کا دور ایک محدود مدت تک سی۔ اگر غیر محدود مدت تک دور ہے تو دور نبوت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس واسطے وہ رحمت للعالمین نے پوری کائنات واسطے نبی بن کے آئے ہیں۔ جتنے بھی آئے، کوئی اس بستی آیا، کوئی اس بستی آیا، جدا جدا قومان و مالا پہنچایا، محمد ہویا نبی ساری زمین دا صلی اللہ علیہ وسلم، لقب پایا سو رحمت للعالمین دا، عیسیٰ موسیٰ داؤد پیارے، محمد آیا تے ہو گئے بند سارے، حشر میں ہوں میں ہر ایک میں کنارے، میرا ہاتھ منبر تے خطبہ نظارے، آسان ہی عباسہ کا ربو کا مقام محمود، جانو اللہ مقام محمود تے پہنچائے گا۔ ساری دنیا کوشش کرے گی، سفارے وارتے کوئی آدم مر جان گے علیہ السلام، والد جو ہوئے باپ پر دوڑ کے جان گے، سفارے نہیں کر سکتے۔ من شرم آدھے من اللہ نے کیا سی کہ لا تقربا هذه الشجرہ، یہ درخت قریب نہ جایا جے، میرے کو غلطی ہو گئی ہے، میں کیڑے منہ نال اللہ دے کول جاؤں۔ ہائے ایک غلطی ہو گئی، ایک بھول ہو گئی، تیرا اپنے سامنے جان تو شرماندے نے، ابھی ساری زندگی غلطیاں کرنے سمجھ شرم ہی نہیں آتی۔ وہ نبی نے رسول نے، اللہ اکبر، وہ بھی تھر طرف دینے پہ کم دینے پہ عیسیٰ علیہ السلام دے کول بھی جان گے، جواب مل جائے گا، کوئی سفارش واسطے نہیں، سفارش واسطے صرف ایک ذات محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے در تے جایا جائے گا تے اللہ دے رسول سجدے پہ جان گے، اللہ فرمان گے ارفع راسک یا محمد صلی اللہ
علیہ وسلم سر اٹھاؤ سر دھوتا منگ جو منگے گا تیرا سوال پورا کر دیتا جائے گا، کیونکہ اللہ نے وعدہ فرمایا ہے۔ وہ کی وعدہ دی؟ واسا ربوں کا مقام محمودا، مقام محمود تے پہنچ گئے تے سجدے پہ گئے تے سوال کرتے نے پہ تے وعدہ رب نے فرمایا سے اے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وللآخرۃ خیر لک من الاولیٰ، ہر آن والا دن تیرے واسطے پہلے دن نالوں اعلیٰ تے بہتر ہوئے گا۔ تے ایک وقت آئے گا کہ میں تینوں راضی کر دیا گا، میں تینوں راضی کر دیا گا، ہوں تیرے نال کیتا ہویا وعدہ وہ آ گیا ہے، تینوں منگ تے میں تینوں عطا کر دیا گا۔ اللہ فرمان کے میرے محبوبہ میں تینوں راضی کرنا گا، سوال کرنا تیرا کام ہے تے مننا میرا کام ہے۔ اللہ دے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کہن گے یا اللہ میری امت آئیے جڑے جہنم وچ گئے نے انہاں نوں بھی باہر کڈ دے۔ اللہ لیکن کیڑے نکلن گے یاد رکھنا، مشرق نہیں نکلے گا، بدعتی نہیں نکلے گا، اس واسطے قانون ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ مشرق واسطے قانون ہے اللہ کا کہ انہوں قتل معاف نہیں کرنا، اور مشرق واسطے نبی نے سفارش بھی نہیں کرنی، بدعتی واسطے سفارش نہیں کرنی۔ کیوں کہ مشرق نو اللہ تے اعتماد نہیں، بدعتی نو نبی تے اعتماد نہیں، تے جنوں دنیا تے اللہ رسول تے اعتماد نہیں اج وہ دے واسطے نبی سفارش کر سکتا ہے۔ سنیے فرمایا من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کون ہے جو اللہ دے قانون دے خلاف انہاں باتیں سفارش کرے گا؟ یہ قانون کیا ہے؟ میرا ذوق قرآن ہے، قرآن آتا ہوئے تو دل کرتا ہے قرآن سمجھایا جائے، کوئی بات ایسی نہیں جو قرآن اندر نہیں بیان ہوئی۔ فرمایا ما کان للمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى اللہ ورسولہ امرا ان یکون لهم الخیرۃ من امرهم ومن یعص اللہ ورسولہ فقد ضل ضلالا مبینا۔ قرآن اپنی ہماری تبلیغ نو امت کے سامنے پیش کرتا ہے، اور ایک جگہ تیسرا فرمایا ما کان للمؤمن ولا مؤمنۃ، کوئی مرد ہوئے یا عورت ہوئے کسی نے لائق نہیں کہ محمد کوئی فیصلہ کرتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم تے وہ دے سامنے کوئی چونچران کرے، وہ دی بات نو چیلنج کرے، وہ کہے کہ نہیں میرے امام دا فتویٰ ہے، میرے مولوی دا فتویٰ ہے، میرے مذہب دا فتویٰ ہے، میرے پیر دا فتویٰ ہے۔ اللہ فرماتے نے جڑا ایسی گل کرے گا وہ مومن نہیں جائے، وہ مومن نہیں جائے گا۔ زینب نو یہ گل کہی نا، اللہ نکاح کر زید نال، انہاں کہا کہ سوچاں گے، سوچن کی گل آئی، آسمان کو آواز آ گئی کہ محمد فیصلہ کرتا ہے تے بندہ سوچ نہیں سکتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ساری دنیا کی گلاں سوچ کے منو اور محمد کی گل منو، سوچو نہیں، جڑا سوچ کے منے گا وہ منی۔ ما کان للمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى اللہ ورسولہ امرا ان یکون لهم الخیرۃ من امرهم ومن یعص اللہ ورسولہ فقد ضل ضلالا مبینا۔ بہت بڑا گمراہ ہو گیا اور مسلمان ہی نہیں رہا، ذرا سنیے قرآن کیوں۔ اللہ فرماتے ہیں فلا وربک لا یؤمنون، اے میرے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مینوں تیرا رب ہون دی قسم ہے، صدقے جائیے انداز اللہ کا ذرا دیکھیے، مینوں تیرا رب ہون، باقی مخلوق دا رب نہیں، پر محمد دے رب ہون دی قسم چکی ہے کہ دنیا من گئی ہے کہ جب تو سچا ہے، تیری سچائی میں شک کوئی نہیں، تیرے رب دی سچائی میں بھی شک کوئی نہیں۔ فرمایا مینوں تیرا رب ہون دی قسم ہے، فلا وربک لا یؤمنون
حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ جڑا بندہ تیرا فیصلہ تسلیم نہ کرے وہ مومن اپنے دل میں کوئی تنگی بھی محسوس نہ کرے۔ بعض اوقات بندہ فیصلہ منتا ہے لیکن مجبور ہو کے منتا ہے۔ فرمایا جڑا فیصلہ مننے تے مجبور ہو کے مننے وہ بھی مومن نہیں جے تے جڑا ایسا ہوئے گا انہاں واسطے نبی سفارش نہیں کرے گا۔ وہ قانون کی سی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم۔ نبی نو لائق نہیں، کسی مومن نو لائق نہیں، انہاں واسطے دعائے مغفرت کرن جنہاں واسطے فیصلہ ہو گیا ہے کہ جہنمی نے تے مشرک تے بجلی واسطے قانون بن گیا کہ انہوں نے ہمیشہ ہمیشہ واسطے جہنم میں جانا ہے تے انہاں مشرکاں تے بجلیاں واسطے نبی سفارش نہیں کرے گا۔ ذرا سمجھیے قانون کیا ہے، حیثیت کیا ہے رسول کی۔ اصل رسول نہ سمجھیا جے رسول دی حیثیت مرتبہ مقام سمجھ دینا تو میرے بھائی پھر امام دی تقلید نہ کر دینا۔ ہو سکتا ہے کہ میرے بھائی یہ جملہ ناگوار گزرے لیکن میں عرض کرنا شواہد نہ دلائل نہ اگر میں بات اپنی ساتھ نہ کر سکا، الفاظ نہ حوالہ تن کتاب نہ دکھا سکا، اللہ کی قسم میں سارے زندگی میں بندے نہیں آواں گا۔ دیکھیے میں اپنے دعوے نہ یہ بات ثابت کر دیا، دکھا دیا الفاظ نہ ایک کیا کیا ہے کہ جناب تقلید دا تقاضا ہے کہ ہم اپنے امام دی گل مننا گے، قرآن حدیث آ بھی جائے تے اسی سمجھا گے کہ یہ سانو سمجھ نہیں آئی جو امام نو سمجھ آئی ہے۔ اسی امام دی گل مننا گے، تقلید دا تقاضا یہ ہے امام دی گل مننی جائے، امام نے دین نو جو سمجھا اسی نہیں سمجھ سکتے۔ اسی پروتی ہے تیری امام دے خلاف ہوئے گی انہوں یا منسوخ سمجھا گے یا انہیں تعلیل کرنا گے۔ اصول کرخی کتاب اسی قرآن و حدیث کی تعلیل کرنا گے یا منسوخ سمجھا گے، اسی کو دیتے عمل نہیں کرا گے تے اپنے امام دی گل تے عمل کرا گے۔ فتاوی میلاد مولانا اشرف علی تھانوی صاحب دا وہ دے وچ انہاں تین مثالاں دتیاں نے تقلید دے لازمی ہون دیاں۔ ایک یہ کہتے ہیں کہ حدیث تو صحیح ہے کہ نماز جنازہ وچ فاتحہ پڑھی جائے، نماز جنازہ وچ حدیث صحیح ہے فاتحہ پڑھن دی، لیکن چونکہ سارے امام اجازت نہیں دیتے اسی امام کی ہی گل منا گے، تقلید دا یہ تقاضا ہے۔ دوسری مثال مغرب تو بعد یعنی اذان تو بعد فرضہ تو پہلے، سورج غروب ہونے تو بعد فرضہ تو پہلے دور کرتا پڑھنا جاندیاں نے اہل حدیث دی مساجد تے کہتے ہیں دور کرتا حدیث صحیح تو ثابت نہیں، لیکن چونکہ امام اجازت نہیں دیتا امام دی گل ہی مننا گے۔ آندے نے خوشی دے موقع دے دور کرتا شکرانے دے نفل رکعتاں پڑھیاں حدیث صحیح تو ثابت نہیں۔ کسی نے اللہ تعالیٰ حج دی توفیق دیتا ہے، عمرے دی توفیق دیتا ہے، اولاد مل جاتی ہے، رزق ملتا ہے، مال ملتا ہے، شفا ملتی ہے، وہ خوش ہوتا ہے تے شکرانے دے دو نفل پڑھتا ہے۔ آندے نے حدیث تے صحیح ہے لیکن نصیحت تے عمل نہیں کرانگے کیونکہ سارے امام نے اجازت نہیں دیتی، امام نہیں منتا سی، امام دی مننا گے حدیث نہیں مننا گے۔ تین مثال تقی عثمانی صاحب زندہ نے تقلید کی شرعی حیثیت کتاب میں لکھ دے ہیں، تقلید کا تقاضا یہ ہے کہ قرآن و حدیث کے خلاف کوئی بات امام دی نظر آوے بھی قرآن و حدیث سے عمل نہیں کریں گے، اسی اپنے امام دی گل تے ہی عمل کریں گے، کیونکہ تقلید کا تقاضا ہے۔
میرے بھائی انہوں نے تقلید دے تقاضے خود بنا لے تے تقلید خود فرض کے دی امام بھی خود بنایا تے ان فرض بھی خود اپنے دے کیتا اسی دی بات منیا وہ امام اعظم ہے وہ امام اعظم ہے اے جنہاں نے امام بنائے نے اس امام دی اپنی گل بھی نہیں مندے 2/3 مسائل ہن وہ کیوں نہیں مانتے تقلید کا تقاضا تے سی کہ ہر گل امام دی مانتے جویں حوالے دیتے گئے نے ہن منیا کیوں نہیں ہن مجبور ہو گئے 2/3 مسائل وہ امام صاحب دے نہیں مننے گئے اس واسطے کہ دنیا نے سانو مسلمان ہی نہیں سمجھنا حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق لکھا ہے علامہ شبلی نعمانی نے دیگر کتب دے اندر بھی لکھا ہے کہ انہاں دے عزیز بھی فوت ہو گئے اللہ اے حماد بن سلیمان دی بات استاد دی کہتے ہیں کہ استاد دے عزیز فوت ہو گئے وہ مصر چلے گئے امام صاحب کی خواہش ہے کہ میں ہوں بہت بڑا پڑھ گیا ہوں تے میرا حق ہے کہ میں خود فتویٰ دیا کرا حضرت امام ابو حنیفہ دے استاد حماد چلے گئے 60 دن واسطے انہاں دی عدم موجودگی دے اندر انہاں دی مسند تے بیٹھ کے 60 دن فتوے دیتے رہے حضرت امام ابو حنیفہ ہر روز کا ایک فتویٰ حضرت حماد واپس آئے تے خوشی نال فائل پیش کی کہ تہاڈی عدم موجودگی دے اندر مینوں شرف بخشیا رب نے کہ میں فتویٰ دیتا رہا 60 فتوے دیتے نے ذرا چیک کرو میں صحیح فتوے دیتے نے کہ نہیں دیتے جب حضرت حماد نے چیک کیتے تے 60 دے وچوں 20 فتوے غلط ثابت کر دیتے 60 دنوں میں 60 فتوے تو کتنے بھی 20 فتوے 2/3 مسائل اس وقت وہ نہیں مانتے حضرت امام ابو حنیفہ تے جدے 2/3 مسائل غلط ثابت ہون وہ دی گل دین نہیں کیا جا سکتا امام اعظم ہوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جدی ایک گل بھی نہ منی جائے تو بتاتا ہے اسلام جو خارج ہو جاتا ہے مسلمان ہی نہیں رہتا حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذرا توجہ فرمائیے میرے بھائیوں حضرت عبداللہ بن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم دی حدیث لکھا کرتے ہیں بعض لوگوں نے کیا یا تو لکھنا نبی دی ہر گل ایسا نہ ہوئے کہ نبی دیاں گلاں قرآن نال مل جاتے کٹمٹ بات ہو جائے لوگ سمجھ کے یہ بھی قرآن ہے کوئی غلط گل نہ لکھی جائے انہیں لکھنا چھوڑ دیتا میرے نبی نو پتہ چلیا میرے نبی نے بلایا عبداللہ کیوں لکھنا چھوڑ دیتا ہی کہتے رہے لوگ آ گل کیتے سے کدھرے کوئی گل غلط نہ لکھی جائے نبی دے منہ دی اللہ کے رسول غصے نال کہتے رہے عبداللہ سن لے مینوں اللہ دی قسم ہے جدے قبضے اندر محمد دی جان ہے محمد دے منہ جو غصے نال کوئی غلط جملہ نہیں نکلتا آئے امام اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کیوں اس وقت میں تے رسول فقط آتا اللہ جن رسول دی گل منی انہیں اللہ دی گل منی ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی لوگوں دنیا دا ہر بندہ اپنی مرضی نال بول سکتا ہے لیکن محمد دی گارنٹی میں عرشہ والا رحمان دے نوا صلی اللہ علیہ وسلم محمد اپنی مرضی نال کوئی جملہ نہیں بولتا وہ دی گارنٹی میں دینا جڑے لوگ کہندے سن اپنے کول گلاں بنا کے پیش کرتا ہے آسمان والے رب نے فرمایا سن لو اے کر کے مارو جے محمد اپنے کولوں کوئی جملہ کہے تے سن لو میں آسمان والا اوپر کھڑا پوچھن والا مینوں پوچھ سکتا ہے اللہ بالیمین میں سجے ہاتھ نال پکڑا سنما لگتا من حرمتین اگر محمد بھی اپنے کولوں کوئی جملہ بولے میرے دین دے اندر میں 4 لاکھ کٹ کے رکھ دیا کون ہوے جڑا میرے دین اندر مداخلت کرے گا ہائے ہائے صلی اللہ علیہ وسلم صلی
دین کیا ہے، اسلام کیا ہے، مذاق بنایا ہوا ہے لوگوں نے۔ اے حنفیاں دا دین ہے، شافعیاں دا دین ہے، مالکیاں دا ہے، حنبلیاں دا ہے، اے شیعہ دا ہے، فلانے دا فلانے دا فلانے دا نہیں بھائیو، دین ایک عرشہ والے رحمان دا ہے۔ یہ سارے مطلب ہو سکتے ہیں، دین ایک ہو سکتا ہے۔ لوگ وحدت امت دے نام تے جماعتاں تے بنائیاں نے، لیکن وحدت امت والا کام کوئی نہیں، وہ تفریق والا کام ہے۔ وحدت امت دا کام اُدو ہوئے گا جدو قرآن تے سارے مل کے اکٹھے ہوں گے۔ اللہ ہی اس قرآن دے اندر وحدت دا حکم دے واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، سارے دے سارے مل کے اس قرآن کو پکڑ لو تا وحدت ہوئے گی۔ تے جے قرآن دا فیصلہ مننا ہی نہیں تے وحدت کیویں ہوئے گی؟ آسمان والا فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام دے اندر پورے داخل ہو جاؤ۔ یہ کلمہ نبی دا پڑھیا ہے، پھر اتباع بھی نبی دی ہوئے گی، پیروی بھی نبی دی ہوئے گی۔ اسلام دے اندر پورے داخل ہو جاؤ۔ یا اللہ کہڑے اسلام وچ ہون دی سانو دعوت پیش کر رہا ہے۔ ہر ایک دا اسلام اپنا ہے، ہر ایک دا اسلام اپنا ہے۔ فرمایا آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان دے قدماں دی پیروی نہ کریا جے، کیوں اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِینٌ، اے تواڈے واسطے کھلا دشمن ہے۔ اے تواڈا بہت بڑا دشمن جے دے کولوں بچ کے رہیا جے۔ اینے تانوں چانسا دینا، سارے حق دینے، جدی مرضی گل من لو۔ سنو میرے میرو، بڑے ادب عرض کرنا چاہنا، بڑی دیر بعد زکاہ پنڈ صاحب نے یاد کیتا، بڑی مدت گزر گئی ہے، دین اسلام دنیا دے اندر آیا۔ اے بھی حق نہیں، حق ایک ہے۔ جڑے لوگ کہتے ہیں حنفی بھی حق، مالکی بھی حق، شافعی بھی حق، حنبلی بھی حق، حنبلی بھی حق، شیعہ بھی حق، سارے حق تے نہیں، اللہ دی قسم سارے حق تے نہیں، حق تے میرے نبی نے فرمایا ہر مذہب دے پہلے کنے فرقے 72 ہوئے، میرے امت دے 73 دے جنت وچ کنے جنت وچ صرف ایک نے سارے حق تے نبی کہتا ہے ایک جنتی ہے، سارے حق تے نہیں جنت وچ ایک جائے گا، سارے حق تے نہیں۔ اللہ فرماتا ہے اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، میں تیری گل ہی مننا وا تے عرض کرنا وا۔ 4 مذہب لوکاں بنائے، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی۔ اگر 1 روپیے نو 4 تے تقسیم کرو گے تے ہر ایک دے ذمے صرف 25 پیسے آن گے، 4 آنے آن گے نا، ہر کرو 12 نے 75 پیسے تو محروم ہو جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں آمنوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ میں اسلام تے پورا ماں، جب بھی دنیا دا مسئلہ میرے سامنے آتا ہے، اللہ کی قسم اہل حدیث کسی امام دا سہارا نہیں لیتا، اہل حدیث سہارا لیتا تے اللہ دے قرآن دا لیتا، محمد دے فرمان دا لیتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیوں لیتا ہے؟ مینوں کسے دے در تے جان دی لوڑ نہیں۔ حنفی پڑھاوے گا سوال، کدی مالک دے در تے جائے گا، کدی شافعی دے در تے جائے گا، کدی حنبلی دے در تے جائے گا، کدی کسے دے در تے جائے گا۔ میرا ہاتھ بٹا دیو، میرے امام کو ایدا حل نہیں ہویا۔ میں امام وہ منیا ہے جنہوں رب نے امام بنا کے بھیجا ہے، وہ مسئلہ ہی نہیں انسانیت واسطے جڑا محمد دا سکے نہیں گیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ آواز اپنی اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دین۔
اسلام کامل تے مکمل فرما دیتا ہے۔ اتنا بڑا چیلنج ہے، قرآن دے اندر آوے سارے دین چھوڑ دیو، اے دین کامل نو تسلیم کر لو، میں مکمل کر دیتا ہے۔ یہودی لاجواب ہو گئے، عیسائی لاجواب ہو گئے، لیکن کلمہ پڑھنے والا مسلمان اجے بھی کہہ رہا ہے جی نہیں فلاں مسئلہ قرآن وچ نہیں، حدیث وچ نہیں، یہ امام ابو حنیفہ کو ملے گا۔ میں میرپور خاص گیا تقریر واسطے، اگوں جڑے بندے لین واسطے آئے انہاں نے پتہ نہیں سوال کردا ہے، تسی کہندے ہو جی قرآن حدیث کافی ہے تے مجھ دا دودھ تے مجھ دا گوشت یہ قرآن حدیث کو نہیں، امام ابو حنیفہ نے حلال کرتا ہے۔ صدقے جاواں میں کیا میرے ویرو تہاڈا دعویٰ ہے کہ فقہ قرآن و حدیث دا نچوڑ ہے۔ اگر فقہ قرآن و حدیث دا نچوڑ ہے، امام نے قرآن و حدیث دا نچوڑ کے فقہ بنائی ہے، پھر تسا یہ گل کیوں کہیے کہ قرآن و حدیث دے اندر کوئی نہیں؟ جے قرآن و حدیث دے اندر ہے تے یہ گل کیوں کہنا ہے کہ قرآن و حدیث دے اندر نہیں؟ تے جے قرآن و حدیث دے اندر نہیں تے امام ابو حنیفہ نے کہڑی آیت تے حدیث دا نچوڑیا ہے؟ اللہ دی قسم قرآن میرے ہاتھ دے اندر ہے۔ میرپور والے کہہ لگے شیخ صاحب ساڈے نک وچ نہ دم کیتا تے تساں ایک چولے دے اندر انہاں نوں لاجواب کر دیتا ہے۔ میرے بھائیو اللہ فرماتا ہے اسلام وچ پورے دے پورے داخل ہو جاؤ۔ امام ابو حنیفہ سن 80 وچ پیدا ہوندے نے، دسو اس تو پہلا تے وجود بھی نہیں انہاں دا، پھر اسلام کیڑا جڑا کامل تے مکمل دین ہے؟ اس دین تے عمل کر کے لوگ جنتی بن گئے نے۔ انہاں دین تے اعتماد ہے، نہ محمد تے اعتماد ہے، نہ صحابہ تے اعتماد ہے۔ اصل دین اسلام کیا ہے؟ دین اسلام کیا کیوں جاتا ہے؟ دعویٰ ہر بندے دا ہے، دعویٰ تے یہودیاں بھی کیتا سی، عیسائیاں بھی کیتا سی۔ قالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى۔ یہودیاں کیا سی کہ ساڈے تو نہ دے بغیر کسے جنت وچ نہیں جانا، دعویٰ ہے نا قرآن کہ انہاں یہ گل کہی ہے۔ حالانکہ یہودیوں نے عیسائیوں نے جڑے ایک دوسرے کے خلاف چلتے ہیں، قالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ۔ یہودیاں کیا عزیر اللہ کا بیٹا، عیسائیوں نے کیا عیسیٰ اللہ کا بیٹا۔ اللہ فرماتے ہیں حالانکہ دونوں ہی کتاب پڑھتے ہیں۔ یہودیت نے لیست الیہود علی شیء، عیسائی کہتے ہیں لیست الیہود علی شیء۔ یہودی کہتے ہیں عیسائی کسے چیز تے نہیں، کسے دین تے نہیں۔ یہودیاں نے کہا لیست النصارى علی شیء، اے جھوٹے نے، وہ آدھے نے اے جھوٹے نے۔ لیکن جب انہوں دونوں نے سمجھا کہ محمد کے مقابلے اندر صلی اللہ علیہ وسلم اسی اس طرح کا کام ہو جائیں گے، انہوں دونوں مل کے اکٹھا نعرہ ماریا یہودی عیسائی بھائی بھائی محمد کی ذات کتھوں آئی ہے۔ انہوں دونوں نے مل کے کیا مسلمان نہ بنیا کہ یہودی بن جاؤ یا عیسائی بن جاؤ، ساڈے دونوں کے بغیر کسی جنت وچ نہیں جانا۔ آسمان تو آواز آ گئی، اللہ فرماتے ہیں ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین، دلائل پیش کرو جنت میں جان دے تسی واقعی جنتی ہو۔ فتمنوا الموت، موت منگو جنت میں جان واسطے۔ اے موت جڑی آنے وے، موت تو بعد جنت جاؤ گے۔ یہ تمہیں پتہ کہ جنت جانا ہے تے موت منگو، ہم پتہ لگ جاتا ہے کہ کیڑا سچا ہے تے کیڑا جھوٹا ہے۔ تسی اگر جنتی ہو تے موت منگو، ایک سیٹی کرتے ہو جنت میں چلو۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا، ایک کدی بھی موت نہیں منگن گے، انہوں پتہ کہ سارا دعویٰ باطل تے جھوٹا ہے۔ اللہ اس طرح اللہ کی قسم لوگوں، قرآن میرے ہاتھ دے اندر ہے، اگر میں بات
دیانتی کران تے میرا گریبان والا ہاتھ ہوئے گا قیامت نو اگر میں دیانتکاری نہ دین دی گل تواڈے تک پہنچا دیا تسی قبول نہ کرو تے میرا ہاتھ تے تواڈا گریبان ہوئے گا دین کیا ہے اسلام کیا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام دین اللہ کے نزدیک دین اسلام ہے ایک کدو نازل ہوئی ہے امام ابو حنیفہ دا وجود نہیں شافعی دا نہیں مالک دا نہیں احمد بن حنبل دا نہیں جعفر دا نہیں جی کوئی بولا مذہب دا بانی اس وقت نہیں ہویا احمد رضا دا نہیں بریلویت دا نہیں دیوبندیت دا نہیں شیعت دا وجود نہیں جب آیا ان الدین عند اللہ الاسلام اللہ دے نزدیک دین دین اسلام ہے اور ہنار فرمایا وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا جیڑا دین اسلام دے علاوہ کوئی دین تلاش کرے گا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ او خسارہ پان والے جو کاٹا پان والے جو نقصان اٹھان والے جو وہ کوئی بھی کوشش کامت نیکی قبول نہیں کی جائے گی وہ جہنم اندر جائے گا اس دین دی مخالفت کرن دی وجہ تو اے بات بھی قرآن نے خود بیان فرمائی ہے جڑا اس دین تے عمل نہیں کرتا محمد دی بات تے یقین نہیں کرتا صلی اللہ علیہ وسلم وہ جہنمی ہے آسمان تو بات یہ من شاکر الرسول جڑا مخالفت کرے رسول دی مخالفت کرے رسول دی دین دا تعلق وحی دا تعلق رسول نہ ہے کسے امام نہ نہیں امام دی نافرمانی کفر نہیں نبی دی نافرمانی کفر ہے اگر کوئی نبی دی گل نہیں مانتا تے رب انہوں کافر کہتا ہے اطیعوا اللہ والرسول اطاعت کرو اللہ کی اور رسول دی فَإِن تَوَلَّوْا اگر تسا نہ کیتی اطاعت اگر فرما برداری رسول دی نہ کیتی فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ اللہ کافرانہ محبت نہیں کرتا بندہ نبی دی گل نہ منے تے مسلمان نہیں رہتا امام دی گل نبی دے مقابلے وچ منے تے پھر بھی مسلمان ذرا توجہ فرمائے لیکن اگر امام دی گل نہ منے تے کافر نہیں ہوتا چار امام مشہور کیتے گئے نا ہر امام نے اپنا وکھرا مذہب بنایا ہے جی امام دی مخالفت دی وجہ تو کفر دا فتوی میرے تے لگدا ہے باقی جنہ تے کیوں نہیں لگدا معلوم ہویا کہ وہ کافر نہیں کافر میں گل سمجھانا پیا ہے کفر دا فتوی نہیں لگدا اماماں دی نافرمانی تو ہر کرو دا انکار کر رہا ہے اس وقت انہیں اپنا امام وکھرا بنا لیا ہے میرے بھائیو نجات واسطے صرف ایک امام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی نے عام مثال دے کے فرمایا لوگوں جب کوئی بندہ محل مکان بناتا ہے اس محل مکان بنانے دے بعد ہمارے اندر دعوت کیتی ہے کاٹ بھیجے نے بندیاں نو بلایا ہے جڑے لوگ اس کاٹ تے دعوت تے آ جان گے اس مکان وچ بھی داخل ہو جان گے تے دعوت بھی کھا لیں گے جڑے دعوت تے نہیں آن گے نہ مکان وچ داخل ہون گے نہ دعوت کھان گے اللہ نے جنت محل مکان بنایا ہے بلال واسطے مینوں بھیجیا ہے جا میرے بندیاں نو بلا کے لیا میں جنت وچ جنہ دی دعوت کیتی ہے جڑے تیری دعوت تے آ جان گے وہ جنت وچ بھی داخل ہو جان گے جنت دی نعمتاں بھی کھا جان گے فرمایا کل امتی يدخلون الجنہ میری ساری امت جنت جائے گی اللہ مرحبا مگر وہ لوگ نہیں جان گے جنہیں خود جان تو انکار کر دیتا صحابہ کہتے ہیں کہنے بے نصیب نے جنہیں خود جنت میں جان تو انکار کرتے ہیں اللہ دے رسول فرماتے ہیں من آتانی داخل الجنہ جنہیں میری عبادت کر رہی ہو جنت جائے گا
وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ أَبَىٰ، جنہیں میری گل نہ منی انہیں جنت وچ جان تو خود انکار کر دیتا ہے۔ کسی امام دی نافرمانی نال بندہ کافر ہو جاتا ہے، لیکن محمد دی نہ مننے تے مسلمان نہیں رہتا۔ اللہ فرماتا ہے یوم ندعو کل اناس بإمامہم۔ یہ وہ آیت لوگی پڑھ کے سانوں تانا دے دے تہاڈا امام کوئی نہیں، ہر بندے نوں دے امام نال آواز ماری جائے گی، تہاڈا امام کوئی نہیں۔ میں کیا بالکل ٹھیک ہے، ہر بندے نوں امام والے نوں امام نال آواز مارے جائے گی، حنفیو آ جاؤ، شافعیو آ جاؤ، مالکیو آ جاؤ، حنبلیو آ جاؤ، جعفریو آ جاؤ، فلانیو سارے آ جاؤ، سارے اماماں نال ہون گے، اہل حدیث محمد نال ہون گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اہل حدیث دا امام کوئی نہیں، کیوں نہیں اہل حدیث دا امام؟ اہل حدیث کو محمد دے ہوندیاں کسے امام دی ضرورت نہیں پیندے۔ کیڑی کمی تساں نبی وچ ڈٹھی، نسبت نبیوں توڑی، نسبت توڑ محمد نالو امام نال جوڑی۔ اس وقت حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی سارے چھوڑ طریقے، چل کے سڑک مدینے والی آ دربار نبی دے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ اسلام نام قرآن کا ہے، حدیث کا ہے، اس کے علاوہ تیسری کوئی چیز اسلام نہیں ہے، وہ بدعت ہے۔ اللہ ہمیں قرآن و حدیث پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہی نجات دلہ ہے، اسی میں نجات ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔